بہت سے چینلز آئے، انٹرویوز ہوئے، ان کے اچھے بھلے بھلے نام تھے چینلز کے. یہ جو نام ہے مجھے بڑا پیارا لگا ہے، فنی منکیز. ہیلو ایوری ون، دس از موئز فرام فنی منکی اسٹوڈیو، اور اس وقت ہم موجود ہیں شہزاد کیسر ایز نون ایز نستور جن، اور آپ ان کو اینک والا جن کے نام سے بھی کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آج کل کے دنوں میں جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اس پاک ذات کا کہ ہم سب لوگ خیریت سے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو، اس کے شہروں کو، اس میں بسنے والوں پر، بلکہ کل انسانیت کو اس بلا سے، اس وبا سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، زیادہ ڈر خوف نہ رکھیں، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کم سے کم باہر نکلیں، جب کام ہو تو نکلیں، اسی بہانے اپنی فیملی میں رہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے. جو لوگ ایون کہ بزنس مینس بھی تھے، ان کو بھی کافی زیادہ اب فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آئی ہوپ ان کی بیو میں ان کو اب زیادہ شکایت ان کے شکنجوں میں ہے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. تو سر کچھ کوشچنز ہیں میرے پاس آپ کے لیے، تو اف یو ڈونٹ مائنڈ کیا میں آپ سے؟ میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا، لیکن میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بہت سے چینلز آئے، انٹرویوز ہوئے، ان کے اچھے بھلے بھلے نام تھے چینلز کے. یہ جو نام ہے مجھے بڑا پیارا لگا ہے، فنی منکیز. تو آج میرا میچ ہے منکیز کے ساتھ یا فنیز کے ساتھ؟ یہ جو ہے آپ یعنی فنی بھی ہیں، منکی بھی ہیں، اور ایک اسٹوڈیو بھی ہے. اچھا. تو اس میں کچھ منکیز بھی آپ کے چینل میں ہیں ساتھ؟ یا وہ ہم جب پوری ٹیم ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے اس وقت یو بیکم لائک اے منکی، ایک دم اتنے زیادہ شرارتیں ایک دوسرے کے ساتھ، شرارتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر ہم اکثر مجھے نام بڑا اچھا لگا پھر سے، کیا نا، فنی منکیز، لولی نیم. کیونکہ ہم پھر جب وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے منہ سے ایک ہی چیز نکلتی ہے، وہ نہ کر باندھ رہا. تو اس لیے جو ہے فنی یار آج تھوڑا سا کنٹرول ہے نا، آج یہ کہہ دینا پھر نہ کر جنا. ٹھیک ہے، چلو بہرحال. تو سر آپ سے پہلا کوشچن میرا یہ کہ آپ نے کب سوچا کہ آپ کو اینک والا جن کرنا ہے؟ بٹ صاحب میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، اور مزیداری کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں سوچا. سوچے سمجھے بغیر میں نے زندگی گزاری ہے، کیونکہ میں بڑا ہی اللہ توکل انسان. کیلکولیشنز نہ آتی ہیں، نہ کرتا ہوں. اور سوچا تو میں نے بالکل نہیں، یہ بس ایک حادثہ تھا، خوبصورت حادثہ تھا. اس سے پہلے تو میرا پروگرام چل رہا تھا زمین محمد عظیم صاحب کا تھا. اس میں میرا بڑا پیارا دوست بھی کام کر رہے تھے. میں بڑا ان کا فین بھی ہوں، اور بڑے پیارے سنگر ہیں، عیسیٰ خیلوی. تو وہ بھی اس میں انہوں نے بھی ایکٹ کیا تھا، ایز اے تھے وہ سنگر. بڑا اچھا انہوں نے کیا، میں نے بھی کیا. تو حفیظ طاہر صاحب جو اس ڈرامہ کے پروڈیوسر تھے، اصل میں جو بیہائنڈ، جو کیمرے کے پیچھے جو اصل اینک والا جن تھا، حفیظ طاہر. ڈونٹ مائنڈ، اٹس اے کمنٹ فار یو. یس. تو وہ اصل میں جن وہ تھے. تو انہوں نے میرے پاس آیا، انہوں نے کہا، بلکہ میں تو بہت سے پروگرامس کر رہا تھا، میوزیکل پروگرامس. دا ونڈرفل گائے. اور تو ایک دن میرے پاس آیا، شہزاد ذرا آفس میں آنا، کچھ کام ہے. میں نے کہا جی میں آتا ہوں. مجھے ہماری اس دن ریکارڈنگ سی راوی پہ آؤٹ ڈور تھی، تو لیٹ ہو گئے رات میں، نہیں جا سکا. وہاں سے میک اپ وغیرہ اتارا میں نے، وہ سارا کچھ، پھر گھر چلا گیا. دوسرے دن مجھے یاد ہے حفیظ صاحب نے بلایا تھا. پھر میں گیا، یار تم نہیں آئے. میں نے کہا بتائیں، حکم کریں. کہ یار میں ایک پروگرام کر رہا ہوں، بچوں کا سیریل ہے، جس میں یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہے. بڑی انہوں نے اس کی ایک گراؤنڈ بنائی قاعدہ. تو اس کا نام ہے اینک والا جن. تو اینک والا جن جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا یہ تو سوٹ کریکٹر آپ کو کرے گا، دیکھیں آلسو یو آر ویئرنگ دس گوگل اور لگ بھی رہے ہیں.
خیر بڑا سے اس چیز کو میں نے بڑا لائٹ سا لیا اور میں چلا گیا. اس کے بعد یہ ہوتا رہا کہ حفیظ صاحب کو جو میں دیکھتا تھا نا اس طرف سے کوریڈور سے آ رہے ہیں تو میں دوسری طرف سے نکل جاتا تھا, پھر ان کی کالز بھی آنی کی. لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا اگر تم یہ پروگرام کر لو گے تو تم دیکھنا کہ ایسی پاپولیرٹی ہوگی جو ساری زندگی ختم نہیں ہوگی تمہاری. دس واز ہز ورڈز. اور وہ ورڈز آپ وہ ان کے آج تک ابھی تک چل رہے ہیں. اور اب آپ بلیو کریں کہ ایون آن دا سوشل میڈیا ابھی بھی اگر آپ کے بارے میں اگر کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو ضرور آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور اس ڈرامے کا تو بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ جو لوگ بچپن سے یا اپنی جوانی سے 90s کے جو اسپیشلی کڈز ہیں وہ اور ینگسٹرز ہیں انہوں نے اینک والا جن کو بہت زیادہ پسند کیا تھا. اور یہی 90s کا ہی ایک کویشچن میرے پاس ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ 90s میں شوبز میں آنے سے پہلے آپ ایز اے ماڈل اینڈ سنگر تھے, آپ ماڈلنگ کرتے تھے. جی میں نے ماڈلنگ بھی کی, کچھ برانڈس کی ماڈلنگ بھی میں نے کی. یہ لیٹ مطلب 80s کی بات کر رہے ہیں, 88 89 90s میں سلسلہ میرا رہا. اور اس کے بعد سنگنگ بھی میں کرتا رہا, بلکہ پی ٹی وی سے میرا پہلا پروگرام چلا تھا رنگ غزل. مرغوب احمد صدیقی اس کے پروڈیوسر تھے. واٹ اے لیجنڈ پرسن یار, کیا نام یاد آ گیا, کریم شہاب الدین. ایسے نفیس لوگ تھے. وی ور لکی بٹ صاحب کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو صحیح میں آرٹسٹ تھے, بڑے خوش گفتار, خوش شکل, خوش مزاج انسان, اور بڑے ویل گروم رہتے تھے. ان کے پاس گاڑی جو تھی اس کا بھی وائٹ کلر تھا اور اکثر وائٹ کلر کی سفاری پہنتے تھے. ٹھیک ہے, مجھے ان کی وہ یاد ہے نا. تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا تھا اور پھر انہی کی کمپوزیشن میں نے گایا. تو میں سمجھتا ہوں میں بہت ہی لکی انسان ہوں کہ اتنے بڑے عظیم میوزک ڈائریکٹر کا میں نے پہلی غزل گائی تھی, رنگ غزل. صحیح. اور اس کے بعد ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ شوبز میں کیا آپ اکیلے ہیں یا آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی شوبز کے اندر وہ ابھی بھی وہ ہیں؟ جی خیر میں نے تو رب العزت نے جتنی مجھے عزت دی میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں, اس پروردگار کا, خدائے ذوالجلال کا, جس نے اتنی شہرت دی مجھے. اور بھی بڑی کرم نوازی ہے اس ذات کی, میں گننا شروع کروں تو گن نہیں سکتا, بس شکر کرتا ہوں. لیکن میرے سے بھی بڑے آرٹسٹ جن کی میرے سے بھی بہت زیادہ فیم تھی, اور ہی واز لیجنڈ. ابھی تھوڑے دن ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے. میرے تایا جان بڑے پیارے انسان, بڑے نفیس انسان, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری انسپریشن تھے. اور اسد بخاری میرے تایا تھے, وہ اس فیلڈ میں آئے تھے اور بڑے چھپ چھپا کے وہ بھی آئے تھے فیلڈ میں. اس وقت جو ہمارے دادا تھے وہ کافی زیادہ مطلب ہٹلر تھے, لیکن بڑے لونگ تھے. وہ بہرحال وہ اسد بخاری میں سمجھتا ہوں میری خوش نصیبی کہ وہ میرے تایا ہیں. ٹھیک ہے. اور سر اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب پروگرام ہٹ ہو جاتا ہے, ایون کہ آج کل کے جو پروگرامس ہیں وہ بھی جب کافی ہٹ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ایک آرٹسٹ کی لائف ہی چینج ہو جاتی ہے, تو اس لائف کو آپ اپنی خال کو باہر ہو جاتا ہے. ہاں جی, وہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی میں ایکٹر ہو گیا. One should accommodate himself in his own skin. Exactly, ہاں جی. کیونکہ آج کل تو یہ ہوتا ہے لو جی میں تو ہو گیا فیمس, 2-4 ملین مجھے انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب چینل تو میرا ایسے چلے گا. تو وہ آپ نے کس طرح سے ہینڈل کیا, کیونکہ اس دور میں تو سوشل میڈیا بالکل بھی نہیں تھا, جسٹ نیوز چینلز ہی تھے. بالکل بٹ صاحب اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں, اور اب تو خیر بہت سے رابطے ہیں, سارا کچھ اچھا ہے. لیکن ہمارے ٹائم میں سارا کچھ نہیں تھا اور اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھیں جس وقت یہ پروگرام کیا ہے. ریئلی آئی سیلوٹ مائی ٹیکنیشینز, پروڈیوسرز, کیمرہ مین, پوری ٹیم کو جو اتنے لمیٹڈ وسائل میں انہوں نے, کم چیزوں میں انہوں نے اتنا بڑا کام کر دکھایا. بالکل. تو باقی
میں بھول گیا کیا ہم بات کر رہے تھے, جواب میں نہیں. چلیں اب آپ دوبارہ سے کوشچن کریں, اسے کاٹیے گا مت, یہ اچھا ہے. اکثر ایسا ہوتا تھا ہمارا جو اینک والا جن میں ایک آرٹسٹ تھا ہمارا خدائی مخلوق, میرا بڑا پیارا دوست. اچھا ان کا نام ہے خدائی مخلوق؟ نہیں, اچھا وہ فاروق بٹ صاحب. اچھا اچھا ماشاء اللہ اب تو کافی وزن ان کا ہو گیا, تو وہ اکثر ریکارڈنگ میں بھول جاتے تھے. اچھا اور پھر انہوں نے پوچھنا ابھی صاحب میں کہاں پہ تھا, پروڈیوسر سے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں پہ تھا. تو پلیز آپ دوبارہ سے یہ کویسچن جو ہے نا دوبارہ. وہ میں آپ سے پوچھ ہی رہا تھا کہ پروگرامز ہٹ ہونے کے بعد جو ہے آپ کے کیا ایکسپیرینسز تھے, کیونکہ وہ ایک تو آپ کے اوپر برڈن ایک آ جاتا ہے, ایک آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی. تو وہ ایکسپیرینس ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں. بالکل صحیح ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بالکل. اور پھر ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا کہ ہم جتنے بھی اس سیریل میں آئے تھے بٹ صاحب, ہم تقریباً نئے آرٹسٹ تھے, اور اللہ پاک نے اتنی عزت سے ہمیں نوازا, ہمارا پروگرام ایک دم سپر ڈوپر ہٹ ہوا. پھر ہمارے ساتھ بڑے بڑے بھی آرٹسٹ آئے, بڑے بڑے نام. اور آپ یقین کریں کہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ ایک بہت بڑا ہمارا آرٹسٹ, بڑے سینئر آرٹسٹ ہمارے, ان کے ساتھ میرا سین تھا کہ مجھے زنجیروں میں ڈال کے سامنے ان کے پھینک دیتے ہیں, وہ سامنے ہیں, تو میں اٹھ کے کہتا ہوں کہ یاد رکھنا جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے, بدی کی نہیں. اور کچھ ایسا تھا, تو انہوں نے اٹھ کے بولنا ہوتا تھا. اینڈ بلیو می 16 ریٹیکس ہوئے. میں کیونکہ مجھے بھی اٹھنا پڑا, گھٹنوں پہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو آپ کو پتہ ہے چینز میں بڑا ڈیل تھا. تو میں نے کہا خیریت ہے بھائی جان, تو کہتے ہیں یار بڑی پیاری سی گالی دے کے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو نے میری ایسی تیسی کر کے رکھ دی, یہ دیکھ میری ٹانگیں جو ہے کانپ رہی ہیں شہزاد, اور تم لوگوں نے تو بس یہ بڑے بول میں نہیں بولتا, توبہ میں اللہ سے ڈر کے. لیکن وہ ایک بہت بڑا میرے لیے کمنٹ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یار تمہارے سامنے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو وہ بہرحال ایسے بھی ایکسپیرینسز ہوئے. پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی شادی میں ہم چلے گئے ہیں, تو یقین کریں شادی برباد ہو جاتی تھی وقتی طور پہ, کہ وہ دولہا دلہن ایک طرف بیٹھے ہوتے تھے اور بچے سارے ہمیں گھیر لیتے تھے, اور شور اور آٹوگرافس اور یہ وہ, بڑے بڑے خوبصورت ایکسپیرینسز رہے. اسی طرح ہی چلتا نا, آپ کبھی بھی شادی کے اوپر جاؤ, وہاں پہ کوئی ایک آدھا آج کل کے دور کا ایک آدھا ٹک ٹاک سیلیبریٹی بھی چلا جائے, تو وہاں پہ کہتا ہے مائی گاڈ کیا ہو گیا, تو دولہا دلہن وہاں پہ بیٹھ کے پھر آرام سکون سے کھانا کھاتے ہیں. تو ایون کے کیمرہ مینس بھی جو ہیں ساری ان کا فوکس ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیپچر کر لو, یہاں سے ہمیں ویو آنے والے ہیں, شادی کا کوئی ہمیں پتہ نہیں. تو اینک والا جن اور اس کے جو کو ایکٹرز ہیں, تو اس کے حوالے سے کو ایکٹرز کو لے کے میرے پاس ایک سوال تھا کہ اگر آپ اور آپ کے کو ایکٹرز جو ہیں پاکستان کی بجائے اگر کسی اور کنٹری میں ہوتے تو اینڈ اس کا کس طرح سے ہوتا, کیونکہ اینک والا جن جو ہے وہ اب ریٹرن ہو رہا ہے اور ویری سون آپ اس کو اب لے کے چلیں گے. تو اگر یہ کسی اور کنٹری میں ہوتا تو اس کا کس طرح سے اینڈ ہوتا وہ بتائیں, کیونکہ کافی ایکٹرز ہیں ان کے بعد جب وہ ہٹ ہو جاتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہے کہ ان کو کام نہیں ملتا, پھر ان کے ساتھ کچھ سچویشنز اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ نہیں وہ ان کو کوئی چیز ملتی, کوئی اسکرپٹس نہیں آتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو کافی ایسے ایکٹرز کے حوالے سے بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ آج کل نہیں کچھ کر پا رہے ہیں جسٹ بیکاز وہ یا تو بوڑھے ہو چکے ہیں یا ان کے اندر وہ اب فیس بیوٹی نہیں ہے, اس لیے وہ کیمرہ کے سامنے نہیں ان کو لے کے آتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بٹ صاحب آپ نے بڑا ہی اچھا کویسچن کیا ہے, اور یہ اکثر مجھ سے لوگ کرتے ہیں. اور جب وہ میرے ساتھی فنکار حیات تھے اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا اور اب بھی کہوں گا کہ زکوٹا جتنی اللہ پاک نے اسے فیم دی ہے ہمارے ملک میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ پیپل نوز زکوٹا, پیپل نوز نستور, پیپل نوز ہامون, لوگوں کو پتہ ہے بل بطوڑی, دیور سو مینی ادرس. لیکن ان کے ساتھ بدنصیبی ہوئی ہے. یہ میں نے بارہا اپنے پروگرامز میں کیا ہے بٹ صاحب کہ جب ہمارا پروگرام ختم ہوا انہیں خیال تھا کہ اب تو ہر پروڈیوسر ان کے پیچھے ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہیں کسی نے پوچھا نہیں, اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ یقین کریں کہ ان کے گھروں میں فاقے ہو گئے, مجھے پتہ ہے. اور 15-20 سال کا جب یہ
پیریڈ گزر چکا، انہوں نے کسی نے انہیں نہیں بلایا، چھوٹے موٹے شوز کر لیتے تھے. ہم تو مین لوگ تھے، ہم تو پھر پروگرامز ہمارے ہوتے تھے، میرے ہوتے تھے، مجھے اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے تھے. اور پھر ایک ایسا بھی ٹائم آیا کہ یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ شہزاد آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے پروگرام کو اینک والا جن ہم شوٹ کریں، اور اپنے طور پہ پرائیویٹ پروڈکشنز ہو رہی ہیں، لوگ لے رہے ہیں، تو اسے آپ کریں. اور میں نے کہا یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بساط سے باہر ہے یہ، کیونکہ اینیمیشن 3D اینیمیشن کا اب دور ہے، اب بچے زیادہ سمارٹ ہو گئے ہیں اس وقت اور اس وقت میں. بہرحال میں کوشش کروں گا. خیر میں نے آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. میرے ساتھ ایک میں نے اپنا پارٹنر لیا، اسے کیا. آپ کو پتہ ہے اینیمیشن اس وقت بہت مشکل تھی، اینیمیٹرز تو ملتے ہی نہیں تھے. خیر اینی وے کسی طرح سے کرا کے ہم نے بنایا، یہ پروگرام بنایا، اسے بنایا. آپ کو سارا کچھ پتہ ہے کیا ہوا اس کے ساتھ. ہمیں بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ یہ ہمیں ریوارڈ دیں گے، ہمیں بڑا اپریشیٹ کریں گے، لیکن وہ میرا پروگرام ہی نہیں چل سکا. لیکن انشاءاللہ اب چلے گا، ضرور چلے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں. میرے جو ویل وشرز ہیں، میرے فینز ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، یہ ضرور چلے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان فنکاروں کے ساتھ اتنی زیادتی، اگر انہیں کام ملتا، یہ بزی رہتے، تو ان کا یہ حالت نہ ہوتی. آپ زکوٹا دیکھیں کس طرح گیا، آپ کو پتہ ہے کس حالت میں. بل بطوری کا کیا حال تھا، ستارہ. اسی طرح نجمہ بیگم جو کرنانی کا کتنا بڑا انہوں نے کریکٹر کیا. تو جب میں نے یہ ریٹرن آف نستور بنایا بٹ صاحب، اس کے بعد میرے ساتھ میرے بھی کافی حالات خراب، وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاک کی، اس کی ذات کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں اللہ پاک انہیں اور نواز دیتے ہیں. تو آئی ایم اسٹرگلنگ، اور انشاءاللہ آئی ایم اے ویری پازیٹیو ٹائپ آف پرسن، اور میری پازیٹیو تھنکنگ ہے، اللہ پہ ایمان ہے کہ یہ پروگرام دوبارہ ویسے ہی ہٹ ہوگا انشاءاللہ. یہ پروگرام آپ کا دوبارہ سے ہٹ ہوگا، اور یہ دوبارہ سے گلوبلی ہٹ ہی جائے گا. نستور از ریٹرننگ ویری ویری سون، اور آپ کو ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں. ہماری ساری گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک چھوٹی سی آپ کی ایک ان آفیشیل ویڈیو ہے میرے پاس، ایک آپ بہت پیارا سا ان آفیشیلی چھوٹی سی میری ویڈیو جہاں پہ ایک بڑی ایک پیاری سی غزل آپ گا رہے ہیں. تو اس کو میں دکھانا چاہوں گا، اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو اس وقت چل رہی ہے، اور یہ صرف مجھے ملی ہے اور کسی کو بھی نہیں ملی. تو اللہ خیر کرے. کون سی ویڈیو دیکھتے ہیں؟ ہاں جی یہ دیکھیں ذرا. بدنام میرے پیار کا افسانہ ہوا ہے، دیوانے بھی کہتے ہیں کہ دیوانہ ہوا ہے. آپ ہماری ینگ جنریشن کو اور اپنے ٹائم کی ینگ جنریشن کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج ایک تو زندگی جو ہے اپنی صراط مستقیم کے تحت گزاریں. بالکل. سادگی جتنی لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں لائیں. ٹھیک ہے ویل گروم رہیں سارا کچھ، لیکن کبھی بھی فرسٹریشن کا شکار نہ ہو. اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں رہتے ہیں، کبھی بھی آپ کو ایک دم جیسے آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ملتا ہے. تو بس اللہ پاک کی ذات سے مانگتے رہیں، اپنے پہ اعتماد کریں، اور ماں باپ کی بڑی خدمت کریں. بالکل. کوشش کریں کہ جب آپ کسی محفل سے اٹھ کے جائیں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. بالکل اسی طرح ہی. تو اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ پیک اپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ مسٹر شہزاد کیسر. جیسا آپ جانتے ہیں شہزاد کیسر ایز نون ایز اینک والا جن. تو ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے کیمرہ آئی پروڈکشنز. آپ اس کو سبسکرائب کریں ان کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اور تھینک یو سر. اب دیکھیں میں نے آپ کی پبلسٹی کر دی، میرے لیے بھی تھوڑا سا کچھ آپ میرے لیے بھی کہتے ہیں یار.
ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। मैं की कर सकना दसो मैंने। सब्सक्राइब के लिए कहना। अच्छा हाँ, वो नाम बड़ा प्यारा लगा था, फनी मंकीज। फनी मंकी स्टूडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी ने फनी मंकी स्टूडियोज को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। So I can